شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے رحم اللہ۔ بیان ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی اور تشفیع بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا، تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کیوں کر شادی کر دوں، دین مہر کہاں سے دو گے جبکہ مجھے دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کو، جس کا نام لیا تھا، شب کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر تانے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں چرانا ہوں گی اور 7 برس تک اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ یہ قومی زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور دونوں بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تا نزول توریت تک لکھا تھا، اور قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہو سو ہو چکا۔ بس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس میں رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: روئی، شمعون، لوی، یہودا، اسخارا، زبولون، اور یہ نام توریت میں مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی، ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر شک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان کا اور نام ان کا رکھا کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ محبت و انسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئیں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان سے اجازت سے مانگی، انہوں نے
بخوشی اجازت دے دی اور مال اسباب بھی بہت سا دے کر دونوں بیٹیوں کے ان کے ہمراہ کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصے ایس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید ملک کو مار ڈالے۔ اسی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم نے یہ کہہ دینا کہ یہ ایس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا اور یہ سب مال اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے۔ جب بکریوں کے سار بان حضرت ایس کے پاس پہنچے تو حضرت ایس نے ان سے دریافت کیا یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایس غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو افسردہ ہو کر کہنے لگے کہ ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر وہ سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب کو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا ایس بہت ہی افسردہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بغلگیر ہوئے اور گود میں لے لیا اور دونوں بھائی زار کر خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہیں منزل کر لی اور پھر دوسرے دن قاہرہ میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کے ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیہ نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیہ اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب ایس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور ایس نے کہا کہ بھائی میں نے یہاں ایک مدت گزاری ہے، ہنوز غریب ہی رہا ہوں اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود و باش کیا کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے حضرت وہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کے سب وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایس کی اولادوں میں سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔